دعوت اسلام کیوں؟ جب سے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے تبدیل مذہب اور ہندوؤں سے جدا ہونے کے ارادے کا اعلان کیا ہے، ہندو لیڈر اس لیے فکر مند اور پریشان ہیں کہ ان کے سیاسی حقوق اور ان کی سیاسی طاقت کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے کہ قانون ساز کو نسلوں میں ان کے جس قدر ممبر اب منتخب ہوتے ہیں ان کی تعداد پھر بہت کم ہو جائے گی۔ عیسائی اور سکھ وغیرہ دوسرے مذاہب کے لوگ اچھوتوں کو اپنے اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ جس طرح اچھوتوں کی کثرت تعداد سے ہندوؤں نے اب تک فائدہ اٹھایا، آئندہ ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ مسلمان بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اچھوت لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان بھی اچھوتوں سے خود سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خیال قطعاً صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ضرور ایک طبقہ ایسا ہے جو قانون ساز مجلسوں کی شرکت اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن اس طبقے کے لوگوں کو اچھوتوں کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی مطلق پرواہ نہیں۔ مسلمانوں کی حقیقی قومی اور سیاسی طاقت دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کے عوام میں ہے۔ مسلمانوں کے عوام کی پوری جماعت اچھوتوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خواہش مند ہے، مگر مسلمانوں کے لیڈر اس طرف مطلق متوجہ نہیں ہیں، اگر کوئی ہے بھی تو محض عوام کے دباؤ سے۔ اس کے خلاف دوسری قوموں کے لیڈر اچھوتوں کو اپنی اپنی قوم میں داخل کرنے کے آرزومند، اور ان قوموں کے عوام اچھوتوں کو اپنے اندر شامل کرنے سے متنفر ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جو بالغ نظر اور ذی ہوش لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمان مذہباً اور عقیدتاً ایک درماندہ اور مظلوم قوم کی حمایت و اعانت کو ثواب اور نیکی اور خوشنودی الہی کا کام سمجھ کر اچھوتوں کو اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ہندو اچھوتوں کو اپنے برابر حقوق دے دینا مذہباً اور عقیدتاً گناہ کا کام اور اپنے مذہب کی بربادی یقین کرتے ہیں۔ ہندو کسی اچھوت کو ہرگز اپنا نمائندہ نہیں بنا سکتے۔ نو مسلموں کی عزت و عظمت، بخلاف اس کے مسلمانوں کے دلوں میں نو مسلموں کی عزت و عظمت اس قدر ہے کہ ابھی چند سال ہوئے پنجاب میں مسلمانوں نے اپنے مشہور و محبوب قدیمی لیڈروں کے مقابلے میں ایک نو مسلم خالد لطیف گابا کو کامیاب بنا دیا، اور اس کا تجربہ ہر صوبے اور ہر ضلع میں ہر وقت ہو سکتا ہے کہ ایک اچھوت نو مسلم کونسل کی ممبری کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مشہور و معروف اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شیخ سید مغل پٹھان بطور امیدوار کھڑے ہوں۔ مسلمان یقیناً اس نو مسلم اچھوت کی خاطر عزیز رکھیں گے اور اسی کو کامیاب بنا کر رہیں گے۔ نو مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی اس والہانہ محبت اور مجنونانہ شوق و الفت کا نظارہ دیکھنا ہو تو کسی ایسے موقع پر پہنچو جہاں کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا جا رہا ہو۔ یہ مذکورہ تمام باتیں عموماً ایسے مقام اور ایسے حالات میں وقوع پذیر ہوتی ہیں کہ نہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی وہاں ہوتا ہے، اور نہ اس کو کسی سیاسی چالاکی پر محمول کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایسا کرنے پر مذہبی احکام موجود ہیں، بلکہ یہ عام مسلمانوں کے دل کی حالت ہے جو بے ساختہ ظاہر ہوتی ہے، اور نو مسلموں کے ساتھ جو عام مسلمانوں کو محبت ہے اس کا بے اختیارانہ اظہار ہوتا ہے، جس میں کسی تکلف اور بناوٹ کو رتی برابر دخل نہیں ہوتا۔ اگر اس نو مسلم کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ بلا تعمل اپنے کپڑے اتار کر دے دیتے، اور جو کچھ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو دے دینے میں مطلق دریغ نہیں کرتے، یعنی دیر نہیں کرتے۔ کیا یہ سب کچھ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ مسلمان لیڈروں کی خواہش کے موافق ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان عقیدتاً نو مسلم کو سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ رعایت کا مستحق اور سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اچھوت اقوام کے دل میں ہندو مذہب سے جدا ہونے کا خیال اپنی سیاسی و معاشرتی اور اقتصادی حالت درست کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو سچے دل سے اسلام میں داخل ہو کر موجودہ مسلمانوں کے بھی سیاسی حقوق اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ اطمینان اور کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کے نمائندے نو مسلم ہوں، کیونکہ ہر مسلمان اس خیال و عقیدے پر راسخ ہے کہ جو شخص اپنے قدیمی مذہب کو ناکارہ اور اسلام کو اچھا یقین کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے وہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمان بخوشی اس کو اپنا لیڈر اور سردار بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں لیڈری اور سرداری کی اہلیت و قابلیت بھی موجود ہو۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے معزز اور امیر لوگ جو اپنی شرافت نسبی پر بھی مغرور ہوں اپنے ہی جیسے دوسرے مسلمان کی ماتحتی گوارا نہیں کرتے، لیکن نو مسلم کی سرداری کو وہ بھی بخوشی تسلیم کر لیتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس میں ہماری بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔
کون نہیں جانتا کہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان جب مراکش یا روس یا چین کے مسلمان کی کسی تکلیف کا حال سنتا ہے تو بے تاب و بے چین ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے ایک گوشے میں رہنے والے مسلمان کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو دوسرے گوشے میں رہنے والا مسلمان درد محسوس کرتا ہے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کیا ہے کہ اسلام نے کامل اخوت و محبت کا سبق دیا ہے، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں کی حالت کو ایسا بنا دیا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اپنے نومسلم بھائیوں کو اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو خاموشی سے دیکھتے رہیں اور ان کی ہر طرح امداد نہ کریں؟ مذکورہ تمام باتوں پر اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے گا تو اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان اچھوتوں کو کیوں دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اگر اچھوت مسلمان نہ بنے اور ان کی موجودہ پست حالت دور ہو کر وہ ترقی یافتہ حالت میں آ جائیں اور ہندو لوگ ان کو ہر قسم کے مساوی حقوق تمدن و معاشرت میں عطا کر سکیں تو مسلمانوں کو یقیناً اس سے بھی خوشی حاصل ہوگی کہ مظلوم قوم پنجہ ظلم سے آزاد ہوئی اور مسلمانوں کے ذمے جو ایک فرض عائد تھا وہ کم ہوا۔ اچھوتوں کی حالت درست کرنے کے لیے بلا لحاظ اس کے کہ وہ کون سا مذہب اختیار کریں گے مسلمانوں کو ہر قسم کی امداد کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ مسلمان ضرور ہر مقام پر اچھوتوں کی حالت بلند کرنے کے لیے ضرور کوشش کریں گے، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم ما اقول وکیل، والسلام۔ اکبر شاہ خان، نجیب آبادی۔